اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت کا تعلق شعبہ تدریس سے اور بہت شفقت فرماتے ہیں. بڑا پیار والا سلسلہ ہے حضرت کے ساتھ، اور یقین مانی حضرت کو دیکھتا ہوں تو ایک چہرے پہ مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. مسکراہٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ حضرت کے عمل کو دیکھ کر کے ہر وقت حضرت بھی مسکراتے رہتے ہیں. میری مراد علامہ صاحب سے ہے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ، آپ خیر خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں. بہت بہت شکریہ. آج آپ نے دوبارہ سے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ناظرین، میں بتاتا چلوں حضرت کے ہاتھوں بہت سے علماء اکرام فاضل التحصیل ہوئے جنہوں نے مکمل عالم کا کورس کیا. آج وہ دنیا اسلام میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. یہ سب فیضان ہیں الحمدللہ. گفتگو کا آغاز کریں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صحابی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جان ہر وقت لٹانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. میری مراد سیدنا صدیق اکبر، جنہیں یار مزار بھی کہا جاتا ہے اور یار غار بھی کہا جاتا ہے، اور سرکار کے ساتھ کافی مرتبہ سفر بھی کیا. بہت سے مقامات ہیں، بہت سی سیدنا صدیق اکبر کی بڑی شان ہے. کیا ہم بیان کریں اس چھوٹے سے منہ سے، لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے اس مختصر سے وقت میں کچھ پیش کر سکیں اپنے ناظرین تک، تاکہ ہمارے ناظرین بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق کی شان سن کر مستفیض ہو سکیں. حضرت میں چاہوں گا کہ ہم ڈائریکٹ موضوع کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد فرمائیے گا سیدنا صدیق اکبر کس شخصیت کا نام تھا؟ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من امن الناس بی ابو بکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حامد رضا بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حقیر فقیر کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ کچھ میں لب کشائی کر سکوں. اور جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، دوبارہ جو منتخبہ ہمارا موضوع ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا بات ہے. بے شک آپ نے کہا نا وہ کون تھے، تو ہم اس منہ سے ذکر کر کے ان کی بات کر کے اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتے ہیں. ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے. ان کو زمینوں میں بھی سب جانتے ہیں، آسمانوں میں بھی سب جانتے ہیں، سارے انسان بھی جانتے ہیں، سارے جنات بھی جانتے ہیں، سارے فرشتے بھی ان کے گیت گاتے ہیں، کیونکہ وہ رب کے بھی محبوب ہیں، رب کے پیارے محبوب کے بھی محبوب ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل امین کے بھی محبوب ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں. تو صدیق اکبر محبت کا نام ہے، صدیق اکبر سچائی کا نام ہے، صدیق اکبر عشق کا نام ہے، صدیق اکبر اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اول کا نام ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے نام پر جب اسلام میں آئے تو سب سے زیادہ مالدار ہیں، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا. حضور نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس نے جو مجھے فائدہ پہنچایا ہے، جو دین کو فائدہ دیا ہے، وہ ہم نے واپس کر دیا، لیکن صدیق اکبر کا احسان نہیں جھکایا، وہ احسان باقی ہے، کل بروز قیامت اللہ عطا فرمائے گا. ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ ما نفعنی مال قط، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، جو مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. داستان عشق ہے، داستان عشق و وفا ہے، داستان صبر و رضا ہے. جو جس اینگل سے آپ دیکھو گے، دوستی کے اینگل سے دیکھو گے، محبت کے اینگل سے دیکھو گے، نچھاور کے اینگل سے، جس جہت سے آپ دیکھو گے، وہاں پہلے نمبر پر پہلی جو شخصیت ہمیں نظر آئے گی اسلام کی دنیا میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا حضرت ارشاد فرمائیے سیدنا صدیق اکبر، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کیا ہی شان ہے، ہم اپنے منہ سے کس انداز میں بیان کریں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کا مقام بلند عطا فرمایا. حضرت ارشاد فرمائیے گا سیدنا صدیق اکبر احادیث کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے؟
سیدنا صدیق اکبر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبے میں جو میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ 30واں پارہ ہے، آخری پارہ ہے قرآن کا. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دور کیا جائے گا، اس جہنم سے دور کیا جائے گا. اتقا یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مقابلے کے لیے آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص سے آپ اس کو کہیں گے علامہ، ایک شخص سے آپ اس کو کہیں گے عالم صاحب، تو علامہ اور عالم صاحب کا مطلب ہے جاننے والا، عالم جاننے والا، علامہ زیادہ جاننے والا. لیکن اعلم جب آپ کہیں گے نا کہ زید اعلم من کل الناس یا من القوم، قوم میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا زید ہے، اب اس کا معنی یہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین اس مقام پر اپنے حبیب کے پیارے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اتار رہے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال، کثیر مال امیہ کو دیا، امیہ بن خلف کو، جو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی غلام بھی دے کر اور کچھ مال بھی دے کر جب ان کو آزاد کیا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سب سے بڑے متقی کو، اس امت میں جو سب سے بڑے متقی ہیں، سید الاتقیاء اصدق الصادقین سید المتقین، تو سید المتقین جو ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے دور رکھا جائے گا. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ کسی ایک سے بھی نہ اس نعمت کا بدلہ نہیں چاہتا ہے. صدیق اکبر بدلہ نہیں چاہتے. یہ بات تو صدیق اکبر کی قرآن مجید کے حوالے سے، اور قرآن مجید میں کئی ساری آیات ہیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں. احادیث کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کو محبوب رکھتے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے حامد بھائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھی تھے، حضور کے دوست تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی قرابت رکھتے تھے. لیکن جب اعلان نبوت آپ نے فرما دیا، جب آپ نے اعلان فرمایا، تو آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے جو افراد تھے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ گھر کے افراد تھے، اور حضرت زید ابن حارثہ، یہ بھی گھر کے ہی فرد تھے، غلام تھے، گھر کے فرد تھے. یہ گھر کے افراد نے ایمان لایا. باہر والوں کو مشکل ہوتا ہے نا ماننا، تو باہر والوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ صدیق اکبر تھے. بلکہ حضور تو فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا، جس کو بھی حضور فرماتے ہیں میں نے اسلام پیش کیا، اس نے ذرا تأمل کیا، ذرا غور و فکر کیا، ذرا تردد میں پڑا. لیکن میرے صدیق کو جب میں نے اسلام پیش کیا تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے فوراً صدیق اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت کیا خوبصورت انداز ہے، ماشاء اللہ. حضرت ارشاد فرمائے گا سیدنا صدیق اکبر، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے نا اپنے عاشق سے. عاشق کیسی محبت کرتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارشاد فرمائے. حامد بھائی یہ ایک بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام کی اتنی عظیم شخصیت ہے نا کہ یہ 2-4 سوالات یا ہمارے یہ 20-22 منٹ کا جو پروگرام ہے، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ اقبال کو دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس ادب کی بارگاہ میں کس طرح اپنی حاضری پیش کی. فرمایا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بات ہی ختم ہو گئی. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں. اب دیکھیں کیا ہے انسان کی زندگی کا، یہی 3 چیزیں خلاصہ ہے. ہر بندہ اپنی زندگی پر غور کرے نا تو یہی 3 چیزیں ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں. النظر الیک، پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں، بس آپ کو دیکھتا رہے، آپ کو دیکھتا رہوں. اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ انفاق مالی علیک، دوسری میری خواہش یہ ہے کہ صدیق اکبر کا مال ہو اور یا رسول اللہ آپ فرماتے رہے میں آپ پر قربان کرتا چلوں، قربان کرتا چلوں. تیسری بات جو فرمائی، فرمایا والجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ تیسری خواہش صدیق کی یہ ہے، تیسری ہابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری یہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، آپ کی محفل میں بیٹھا رہوں. اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا،
جب بھی ہم نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسرے صحابی ہمیں نظر آئے وہ صدیق اکبر تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت ہو گئی آپ کی، تو آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ پیچھے سے میں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو نا دست مبارک رکھا اور حضرت عمر سے کہنے لگے، اے عمر تمہاری کیا شان ہے، اے عمر تمہاری کیا شان ہے، تم بڑی شان والے ہو، تم وہی ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو بکر نے اور عمر نے اس کام کو یوں کیا، میں نے ابو بکر نے اور عمر نے اس کام کو چھوڑ دیا، میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر یہاں سے آئے۔ یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں بھی اور حضور کے اقوال میں بھی شخصیات کا تذکرہ جب آتا تھا تو حضور اپنے بعد جس شخصیت کا تذکرہ کرتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں حضور کے سفر ہو یا حضور کا حضر ہو، حضور کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر ہے۔ ہجرت لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے، مشکل سفر ہے، اس سفر میں بھی جو حضور کے آپ نے کہا نا یار غار، یہ ہجرت کا وہ سفر ہے جو غار میں 3 دن 72 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں رہے، تو وہاں جناب سیدنا صدیق اکبر ساتھ رہے، پھر ہر جنگ میں اور وہ سرکار کا دیدار کرتے رہے، جو سیدنا صدیق اکبر کی خواہش بھی تھی کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اس جگہ پر لے کے جائیں گے، یہ بڑا خاص مقام ہے جی۔ آپ یہ چاہوں گا اس کو لازمی یاد رکھیں، یہ تو عشق کی بات ہے نا، کیا بات ہے، یہ وہ نیکی ہے جس نیکی کی تمنا ہر صحابی کرتا ہے، بے شک بے شک، کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اور رسول اللہ کا دیدار عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، بے شک، کہ رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، رب العالمین کے مظہر عتم کا دیدار ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ دیدار صدیق اکبر کے نصیب میں ایسا آیا کہ آج جب غار میں 1 نہیں 3 دن تک، آج جب غار میں رسول اللہ کا دیدار کرنے کی باری ہے تو کوئی اور نہیں ہے، صرف صدیق ہیں اور رسول اللہ ہے۔ آنسو بھی ٹپکتا ہے تو کہیں نیچے نہیں، چہرہ مددوہا پہ گرتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس حوالے سے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے پاس پہنچے نا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے، میں غار کے اندر جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اگر کوئی چیز ہے تو فاصابنی، وہ مجھے پہنچ جائے، مجھے تکلیف پہنچ جائے۔ فدخلا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ نے سارے غار کی صفائی کی، سب دیکھا، آپ نے دیکھا کچھ سوراخ نظر آ رہے ہیں، ان سوراخوں کو آپ نے بند کر دیا، کیونکہ غار ہے نا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سانپ ہو سکتا ہے، بچھو ہو سکتا ہے، کوئی چپکلی، کوئی کرکٹ، کوئی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے۔ آپ نے ان کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر آپ نے اپنی ایڑی مبارک لگا دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیے، اب یہ دیکھیں نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اللہ ہیں، آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگ گئے، صدیق اکبر دیدار کے جلوے لوٹ رہے ہیں۔ ادھر غار کے اندر ایک سانپ بھی ہے، ایک عاشق اور بھی ہے، وہ بھی انتظار میں ہے، لیکن صدیق اکبر نے صدیوں سے انتظار کر رہا ہے۔ اس سانپ نے آپ کو جو نا چھیڑنا شروع کر دیا، اس نے آپ کو ڈسنا شروع کر دیا، اور اس نے جب ڈنک مارا سیدنا صدیق اکبر، اب سانپ کا نا آپ کو پتہ ہے، سانپ سے تو لوگ گھبراتے ہیں، جس گھر میں سانپ آ جائے لوگ گھر والے باہر نکل جاتے ہیں۔ سانپ عام جانور نہیں ہے، خطرناک ترین جانور ہے، درندوں میں خطرناک ترین درندہ ہے سانپ، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یتحرک، آپ نے حرکت نہیں کی۔ روایت میں یہ کہ آپ نے حرکت نہیں کی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے سانپ کے ڈنک سے انسان لال پیلا ہو جاتا ہے، رنگ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، طبیعت ایک دم سی بےحالی کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کی باغ کو نہیں چھوڑا اور صحیح لم یتحرک، سمٹے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے۔ جانے کائنات ہے، گود میں سر ہے، اللہ دیکھیں آپ ادب کا معیار دیکھیں کہ نیند میں خلل نہ آئے۔ ایک تو یہ نا کہ حضور کی جان کو نقصان نہ ہو، حضور کی کسی اعضاء کو تکلیف نہ ہو، یہ تو دور کی بات ہے، فرمایا حضور کی نیند بھی نہیں، صدیق کی جان جاتی ہے تو جائے لیکن نیند میں خلل نہ آئے۔ بالآخر جب تکلیف بڑھ گئی تو آنکھ سے آنسو جب ٹپک پڑے تو حضور نے کہا صدیق کیا معاملہ ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے پاؤں میں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایڑی دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا اور پھر آپ کا وہ ایڑی مبارک درست ہو گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر کی ایک رات اور ایک وہ دن والی نیکی مل جائے نا تو میں اس پہ ناز کروں گا۔ صحابہ نے عرض کی کون سی؟ کہا وہ رات کی نیکی جو غار ثور میں حضور تھے اور صدیق تھے، صدیق اکبر حضور کا دیدار کر رہے تھے، یہ مجھے عمر کو مل جاتا تو کیا بات۔ سبحان اللہ، ہر صحابی اس کی تمنا کیا کرتا رہا، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، جیسے ہم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمائی صدیق
عتیق، صدیق، عتیق، ہر جگہ ہم یہ سنتے ہیں. یہ لقب کب اور کہاں اور کیسے ملا، ارشاد فرمائیے گا. ان دونوں القابات کے پیچھے ایک تفصیلی موضوع ہے، تفصیلی بات ہے. لفظ صدیق جو ہے یہ واضح طور پر قرآن مجید میں 2 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے. ایک تو معراج کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹے تو سارے جو بڑے بڑے کفار تھے صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے، انہوں نے سوچا آج اچھا موقع ہے صدیق اکبر کو جو نا، صدیق اکبر اگر اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بہت مضبوط ہو جائیں گے اور یہ محمد عربی کمزور ہو جائیں گے. آپ تجارت پر گئے ہوئے تھے، راستے میں انہوں نے روک لیا، انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ مکے میں آئے، وہ راستے میں پہنچ گئے. اتنے باولے ہو رہے تھے نا کہ یہ موقع ایسا ہے. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس جا کر کہا کہ آپ بتائیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رات کے حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک، فلسطین تک ہو کر آیا ہوں، صدیق اکبر نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا لیکن کہتا کون ہے؟ تو کفار نے کہا کہ تمہارا صاحب کہتا ہے. کہا میرا صاحب کہتا ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، رسول اللہ تو اس سے بڑھ کر باتیں کہتے ہیں، میں سب مانتا ہوں، میں سب مانتا ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب نازل فرمایا صدیق. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ جب ایک آیت مبارکہ دوسرے پارے کی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرضہ حسنہ دے، یعنی اللہ کو اللہ کی راہ میں صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس کو بڑھا کر واپس دے گا. یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اور ساتھ میں کچھ تعلیم و تربیت لے کر یہود کے پاس گئے. اس میں فنحاس یہودی بھی موجود تھا، ان کا سردار تھا اور یہ پڑھا لکھا آدمی تھا یہودیوں کا، مدینے کی یہودیوں کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور تعلیم و تربیت دی اور کہا کہ تم اس نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ یہ نبی تو وہ ہیں، تمہاری کتابوں میں بھی تذکرہ موجود ہے، تمہاری توریت شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے، ایمان لے آؤ. اور پھر آپ نے یہ آیت بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ اس کو بڑا کر دے گا، فیضاعفہ اضعافا کثیرا. تو فنحاس یہودی بکواس کرنے لگ گیا، گستاخی کرنے لگ گیا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ اذن اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے صدیق اس کا مطلب یہ کہ تمہارا اللہ جو ہے نا وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر فغضب، آپ کو غضب آیا تو فضرب وجہہ ضربۃ شدیدا، آپ نے کھینچ کے ایک بھونسا نا اس کے منہ پہ مار دیا، کھینچ کے. اور پھر آپ نے کہا کہ اگر معاہدے کا مجھے احساس نہ ہوتا نا، معاہدہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا ہے، اگر مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا، فرمایا لأضربنک عنقہ، لأضربن عنقہ، میں تیری گردن مار دیتا، لیکن مجھے صرف تیرے معاہدے کا احساس ہے، ورنہ لأضربن عنقک، میں تیری گردن مار دیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. فنحاس یہودی کو اتنی زور سے لگی ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگا آپ کے صدیق نے ہم سے جو نا اچھی بات نہیں کی، بدتمیزی کی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اس طرح بکواس کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. حضور نے فرمایا ایسا کہا ہے؟ انہوں نے انکار کیا. حضور تو جانتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، لیکن بات یہاں کچھ اور ہے. اب بات چل رہی ہے، مباحثہ چل رہا ہے، مجادلہ چل رہا ہے، آپس میں بحث مباحثہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے یہ بات نہیں کہی. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہیے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور چوتھے پارے کی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی نازل ہوئی. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے حبیب جو آپ کا صدیق کہہ رہا ہے نا وہ سچ کہہ رہا ہے. اللہ نے ان کی بات کو سن لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں. تو یہاں قرآن نے عملی طور پر صدیق اکبر کی تصدیق کر دی کہ صدیق ہے. ایک بات. دوسری بات حضور نے فرمایا کہ کوئی جہنم سے اور آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب انت عتیق من النار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. صدیق آسمانوں سے اترا، عتیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی شہادت کی بات ہے. اچھا حضرت ارشاد فرمائیے گا جب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، جب خلافت جب حضرت کے حصے میں آئی تو اس وقت کیا مشکلات تھیں؟ ارشاد فرمائیے گا مختصر سے وقت میں. یہ پہلی بات تو یہ کہ مختصر وقت تو ہے ہمارے پاس، لیکن یہ بہت وسیع بات ہے. ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے بالکل دنیا میں ظاہری طور پر آخری ایام تھے تو ان دنوں میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا. اسلامی لشکر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. جہاں اسلام کے محبت کرنے والوں میں اضافہ تھا تو اسلام کے دشمنوں میں اضافہ بھی تھا. تو جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت آپ کے ہاتھ میں آئی اور آپ خلافت آپ نے سنبھالی تو بڑے بڑے مارکے آپ کے سامنے تھے. سب سے پہلے تو مسلمانوں کی صفوں میں مانعین زکوٰۃ نکل آئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا.
پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا وہ جا رہا تھا، بعض صحابہ کرام اس میں رائے دینے لگے کہ یا امیر المومنین ایسا کرتے ہیں کہ ان کا لشکر روک لیتے ہیں۔ تیسری بڑی بات جو تھی، بہت بڑی بات، کہ منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے تھے، 2.5 نبوت پیدا ہو گئے تھے۔ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا اور 2 مرد تھے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور اس میں بڑا لشکر جو تیار کیا ہوا تھا، 80,000 کے قریب مسلمہ نے لشکر تیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نا، میں نے پیچھے ذکر کیا، فرماتے ہیں ایک دن اور ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے۔ وہ رات کی نیکی تو غار ثور والی ہے، دن کی نیکی کون سی ہے؟ فرمایا وہ نیکی ہے کہ جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف صدیق اکبر نے فرمایا کون زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں لجاہدتہم، میں اسے جہاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عمر آگے بڑھ گئے، نرم ہو گئے اور کہنے لگے حضرت ابھی حال ایسا نہیں ہے، تھوڑا نرمی کریں، نرمی کا مظاہرہ فرمائیں۔ تو صدیق اکبر نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت تو بڑا جلال ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دور جاہلیت کو یاد دیا کہ جب دور جاہلیت میں تھے تو بڑا جلال ہوتا تھا، آج نرمی ہو رہی ہے، بزدلی تو نہیں دکھا رہے ہو۔ اس طرح آپ نے جلال میں، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا نا وہ بھی صدیق لے کر رہے گا، اگر کوئی نہیں دے گا تو صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی جو حدود ہیں، اسلام کی جو سرحدیں ہیں، اسلام کی جو عمارت ہے اس کی حفاظت ہوئی۔ سمجھ آیا لوگوں کو کہ نہیں، اسلام کی حدود کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا ہے یہ آفاقی دین ہے، اس دین کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ وہ ادا ہے، آج 1450 سال ہو گئے، آج بھی اگر کوئی اسلام کی حدود کو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی عاشق رسول، کوئی علماء اٹھتے ہیں اور اس کے لیے سیسا پلائی دیوار بنتے ہیں۔ اگر اس وقت صدیق اکبر ذرا سا نرمی دکھا دیتے تو آج کہ لوگوں کو یہ دلیل مل جاتی کہ صدیق اکبر نے بھی تو نرمی کی تھی۔ تو آپ نے وہ کردار نبھایا کہ تا صبح قیامت وہ کردار مشعل راہ ہے سب کے لیے۔ آج بھی اگر کوئی چھیڑا چھاڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے علماء کرام صدیقی کردار ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے علماء کرام کا سایہ ہم سب پر دائر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ہم مستفیض ہوں گے، آپ نے اگر ٹائم عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے گا، اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔